تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بعد الحمد والصلاۃ لائق صد عزت و احترام تقریم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے انتہا انعام اکرام والا، رحمتوں اور برکتوں والا جو ماہ مقدس ہے، وہ گزر چکا، وہ رخصت ہو چکا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عید کا دن ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گئے، اور وعید کا دن ہے ان لوگوں کے لیے، وعید کا دن ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے روزے بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوئے بلکہ رد ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی بارگاہ بے کس خلا میں دعا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر جو کمی رہ گئی، جو کوتاہی رہ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کر کل امت مسلمہ کے روزے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. جو سورت مبارک آخری پارے کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورت 3 ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک سوائے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سوا جمہور علماء کے نزدیک یہ سورت مکی سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے تین کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے زیتون کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے طور سینین کی اور بلد امین کی. یہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں ارشاد فرمائی اس آیت مبارکہ کے اندر. اب دوستو 3 سے مراد کیا ہے، زیتون سے مراد کیا ہے، طور سینین سے مراد کیا ہے، بلد امین سے مراد کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حسن بصری، حضرت سیدنا مجاہد، حضرت سیدنا ابراہیم نخعی، حضرت سیدنا عطاء بن ابی رباح، حضرت سیدنا زید، حضرت مقاتل، حضرت قلبی، یہ سب فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے اس جگہ کے اندر 3 سے مراد یہ انجیل کا درخت ہے، اور زیتون سے مراد وہ پھل ہے کہ جس کا تم تیل نچوڑتے ہو، جس کا تم تیل استعمال کرتے ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو زیتون ہے اس کا تیل کھاؤ بھی اور اس کو لگاؤ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک درخت سے پیدا فرمایا ہے. یہ مبارک درخت سے. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر انجیل کی ٹوکری پیش کی گئی، یعنی انجیل کا جو پھل ہے یہ ٹوکری کے اندر رکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ، اور خود بھی آقا علیہ السلام نے اس پھل کو تناول فرمایا، یعنی آقا علیہ السلام نے وہ پھل خود بھی کھایا اور اپنے صحابہ کو فرمایا کہ یہ پھل تم بھی کھاؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر میں کہتا کہ کوئی جنت سے پھل اترا ہے، جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو وہ انجیل ہے، کیونکہ جنت کے جو پھل ہیں وہ بغیر گٹھلی کے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو پھل پیدا فرمائے ہیں ان پھلوں کے اندر گھی اور گٹھلیاں نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کہتا کہ کوئی پھل جنت میں سے ہے تو اس انجیل کو کہتا، تو پھر آقا علیہ السلام نے آگے اس کے کچھ فوائد بیان فرمائے، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے یہ دفعہ مان دے کہ جوڑوں کے درد کو بھی جسم سے ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح کیا کہ زیتون کی ایک شاخ سے مسواک کو توڑا اور میں نے وہ مسواک استعمال کی، تو آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا زیتون کتنی اچھی ہے، زیتون کی مسواک کتنی اچھی ہے، پھر فرمایا یہ مبارک درخت سے ہے، زیتون کی مسواک مبارک درخت سے ہے، فرمایا یہ منہ کو پاکیزہ بناتا ہے، یہ دانتوں کے میل کو دور کرتا ہے، یہ میرا اور مجھ سے قبل انبیاء علیہ السلام کا مسواک ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زیتون کی درخت کی ٹہنی سے، شاخ سے مسواک استعمال کی جائے، کیوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت بھی ہے، اور حضور علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ان کی سنت بھی ہے۔ اب آگے بڑھئے، یہ تو دو باتیں ہوئی، ایک ہو گیا تین اور ایک ہو گیا زیتون، اس کی تفصیل ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں کہ سنین سے مراد کیا ہے، وہ طور سنین، اللہ تعالیٰ نے طور سنین کی قسم کھائی، طور سنین سے مراد کیا ہے، طور سے مراد وہ پہاڑ یاد رکھنا جس کے اوپر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے کلام کیا تھا، اللہ کی ذات ایک سے گفتگو کی تھی، اس سے مراد وہ پہاڑ، اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے، یعنی اس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو قسم ارشاد فرمائی بلد امین کی، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں کھائی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انجیل کی قسم کھائی، پھر زیتون کی قسم کھائی، پھر طور سنین کی قسم کھائی، پھر بلد امین کی قسم کھائی، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی۔ اب سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار قسمیں کیوں ارشاد فرمائی؟ تو دوستو یاد رکھنا، تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انجیل کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی کہ جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر وہ پھل کھانے سے منع کیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتقاضۂ بشریت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کی طرف آنا تھا، آدم علیہ السلام نے زمین کی طرف آنا تھا، اس کائنات کو خدا نے پیدا کرنا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اور نعوذ باللہ اس مقام کے اوپر یاد رکھنا، بعض لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے اس فعل کو گناہ سے اور خطا سے تعبیر کرتے ہیں، جو کہ کفر ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ جو فعل تھا وہ بظاہر خلاف اولا تھا، حقیقت کے اندر بھی خلاف اولا نہیں تھا، صرف ظاہر خلاف اولا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ دیکھو آقا علیہ السلام نے فرمایا
جامع ترمذی شریف کتاب الجمعہ کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے 4 حیثیتوں سے فضیلتیں عطا کی، یعنی یہ جمعہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، اور فرماتے ہیں کہ اسی دن آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم کو پیدا کیا گیا، آدم کو جنت سے اتارا گیا، اور اس دن کے اندر ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس ساتھ کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس جمعہ المبارک کے اندر ایک ساتھ ایسی ہے کہ اس ساتھ کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اب غور کرو اس بات کے اوپر، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ فضیلت کی بات ہو سکتی ہے۔ اسی دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ایسی رکھی ہے کہ جس ساتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول کرنی ہے، یہ بات بھی فضیلت والی ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جمعے کی فضیلت میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن حضرت سیدنا آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر کیا ہے۔ اب دیکھو جنت سے باہر کرنا تو کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم کا جنت سے باہر آنا یہ فضیلت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ محدثین فرماتے ہیں لِقَوْلِهِ سَبَبًا لِوُجُودِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا نور بھی رکھا، اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا نور بھی رکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین کی طرف آئے تو اکیلے زمین کی طرف نہیں آئے، بلکہ ان کی پشت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا ولیوں کا نور تھا۔ بس اس نور کی وجہ سے جس طرح حضرت آدم کا پیدا ہونا فضیلت ہے، جنت کے اندر داخل ہونا فضیلت ہے، اسی طرح جنت سے باہر آنا بھی فضیلت ہے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جنت سے باہر آنا آقا علیہ السلام کے صحیح فرمان کے مطابق یہ فضیلت والی بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت آدم جو باہر آئے یہ حضرت آدم کی خطا نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنا تھا، اس لیے حضرت آدم نے وہ پھل کھایا اور زمین کی طرف آ گئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی تھی؟ 3 کی قسم اس لیے کھائی کہ جس وقت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا تو انجیل کا درخت وہ درخت تھا کہ جس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے پتے عطا کیے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پھل کھا لیا تو کیا ہوا کہ ان کے جسم کے اوپر جو لباس تھا، جنتی جو لباس تھا، وہ اتر گیا قرآن کی روح سے، وہ اتر گیا۔ جب لباس اتر گیا تو یہ انجیل کا درخت تھا، جنتی پھل تھا، اس نے اپنے پتے پیش کر دیے جناب آدم علیہ السلام سے۔ تو خدا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے پتے پیش کر دیے، جس کی وجہ سے حضرت آدم نے اپنا سطر چھپایا، جو حضرت آدم کا لباس بنا۔ اللہ تعالیٰ کو اس درخت کی ادا پسند آئی، اس درخت کو حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم قرآن کے اندر اشارہ۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی۔ زیتون کی قسم اس لیے کھائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر زیتون کی مثال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان فرمائی۔ اور تیسرا طور سنین ہے، اللہ تعالیٰ نے طور سنین کی قسم کھائی، طور پہاڑ کی قسم کھائی۔ کیوں کھائی؟ یہ پہاڑ وہ جگہ ہے، یہ پہاڑ وہ مقام ہے کہ جس مقام کے اوپر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی۔ اور بلد امین کی قسم اس لیے کھائی کہ اس شعر کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ آقا علیہ السلام کے قدمین طیبین زمین کے اوپر لگے تو انبیاء علیہ السلام جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی شعر کی نسبت ہوئی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کی نسبت کی شعر کی طرف ہوئی۔ بس یہ نسبتیں تھی ساری۔ 3 کی نسبت حضرت آدم کے ساتھ تھی، زیتون کی نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ تھی، طور سینا کی نسبت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ تھی، بلد امین کی نسبت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام
انبیاء کی طرف ہو تو وہ اللہ کی ذات اقدس کے سامنے معزز ہو جاتے ہیں. اس نسبت کی خدا قسم ارشاد فرماتا ہے تو جو لوگ جن لوگوں نے پوری زندگی اللہ کیا، جن لوگوں نے پوری زندگی اپنے اخلاق کو ختم کیا اور اللہ کے اخلاق سے باقی رہے، جو لوگ پوری زندگی اپنے بستر سے ہٹ کر اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کی محبوب کی خدمت کرتے رہے، اللہ کے قرآن کی خدمت کرتے رہے، حدیث رسول کی خدمت کرتے رہے، وہ حضرت دادا علی اجمیری ہوں، وہ حضرت سلطان الحق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، وہ حضرت بابا جی صاحب درگاہ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس ہو، وہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس ہو، تو بس وہ پتھر، وہ پہاڑ، وہ درخت، وہ چیزیں جب انبیاء کی طرف منسوب ہو جائیں عزت والی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہستیاں ہیں یہ بھی جب اللہ کی طرف منسوب ہو جائیں تو یہ عزت والی ہو جاتی ہیں، عظمت والی ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم ان درگاہوں کا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ادب کرتے ہیں. اب آگے بڑھیے، یہ تو قسم پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں. اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیزیں کیا ہو گئی؟ معزز ہو گئی. بس اسی طریقے سے جو بندے رب کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں اور معزز ہو جاتے ہیں، عزت والے ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. پھر اللہ تعالیٰ جواب قسم ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور احسن تقویم بڑی قامت معتدل کے ساتھ پیدا کیا ہے. حضرت امام قرطبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر قرطبی کے اندر لکھتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر انسان سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو پیدا کیا اعتدال کے ساتھ اور سیدھی قامت کے ساتھ، خوبصورت پیدا کیا، عقل سے مزین کیا، امر کو بجا لانے والا بنایا، تمیز کرنے والا بنایا، ہدایت دینے والا بنایا، اپنے کھانے کی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنے والا بنایا. یعنی کچھ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ جو اپنے کھانے کی چیز دانتوں سے پکڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں نے اس کو معتدل قامت کی طور بنایا. آدم علیہ السلام کو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی معتدل قامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پیدا کی، خوبصورت بنایا. اب جب یہ خوبصورت بن گیا پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں نے اس کو لوٹا دیا اسفل السافلین کی طرف. اب اسفل السافلین سے کیا مراد؟ اس کے اندر بھی مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، لیکن صحیح تو قول ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قوت کے بعد انسان کو ضعف کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ پہلے جوانی عطا کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ پہلے جوانی عطا کرتا ہے، یعنی بچپن ہوتا ہے، بچپن کے بعد پھر جوانی ہوتی ہے، پھر جوانی کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. تو فرمایا اسفل السافلین، اب میں اس کو ضعف کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اب یہ بندہ کمزور ہونے لگا ہے. اسفل السافلین پھر واپس اپنی اس عمر کی طرف پلٹ کر چلا جاتا ہے. یعنی جس طرح بچپن کے اندر کوئی بات سمجھتا نہیں تھا، اس کے اندر شعور نہیں تھا، شعور تھا عقل نہیں تھی، لہذا کسی بات کو سمجھتا نہیں تھا، بات کے اوپر اڑ جاتا تھا، ضد کرتا تھا کیونکہ عقل نہیں تھی. اب اس طرح ہوتا ہے کہ بچپن گزر گیا، پھر جوانی گزر گئی، اللہ تعالیٰ بندے کو پھر اسی حال کی طرف لوٹا دیتے ہیں. پھر بڑھاپے کے اندر پہنچ کر وہ پھر بچہ بن جاتا ہے، پھر وہ کوئی بات نہیں سمجھتا، پھر کوئی بات نہیں سمجھتا، اپنی بات اوپر اڑ جاتا ہے جس طرح بچے اڑ جاتے ہیں. یعنی ساری بچوں والی جو عادتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے بچپن عطا کیا تھا، اب وہ ساری عادتیں اللہ تعالیٰ پھر واپس لوٹا دیتے ہیں، اسی عمر کی طرف اللہ تعالیٰ پھر بندے کو واپس کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جوانی عطا کی، جوانی کے بعد پھر یہ بڑھاپے کی طرف گیا، لیکن یہ یاد رکھنا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. فرمایا اگر بڑھاپے کی طرف بھی چلا گیا لیکن ایمان آیا میری ذات پر، وہ اچھے کام کیے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
غیر ممنون، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی دیکھو جوانی عطا کی، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا، پھر بندے کو بچپن کی طرف لوٹا دیا، لیکن اگر وہ بچپن کی طرف چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں، اگر اس کی عقل سلامت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ بات یہ اصل بات یہ کہ اگر جوانی کے اندر اس نے ایمان لایا تھا اللہ کی ذات اقدس کے اوپر اور اچھے کام کیے تھے، اچھے کام کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا اجر باقی ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ حضرت سیدنا وہاب کا قول پہلے سن لیں، حضرت سیدنا وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عظیم مفسر ہے قرآن پاک کے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جوانی کے اندر جب زیادہ قائم، یعنی زیادہ کھڑا ہونے والا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر قیام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر روزے رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر صدقہ خیرات کرنے والا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتا ہے، عمل کمزور ہو جاتا ہے، اب وہ اس طرح عمل نہیں کر سکتا تھا جس طرح جوانی کے اندر کرتا تھا، اب اس طرح عمل نہیں کر سکتا، اب کھڑا ہونے کی قوت نہیں ہے، بڑھاپے کے اندر آ گیا، اب اس طرح قیام نہیں کر سکتا، اب اس طرح روزے نہیں رکھ سکتا کمزوری کی وجہ سے، اب اس طرح صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، تو فرما کوئی بات نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر جوانی کے اندر وہ یہ کام کرتا رہا ہے، آج بڑھاپے کے اندر پہنچ گیا، عمل کمزور ہو گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جس طرح یہ کام جوانی کے اندر کیا کرتا تھا، اپنے معمولات بجا لایا کرتا تھا، اب میرا بندہ کمزور ہو گیا ہے، بڑھاپے کے اندر پہنچ گیا ہے، لیکن جوانی کے اندر جو اعمال بجا لاتا تھا وہی اعمال فرشتے اس عمر کے اندر بھی لکھ رہے ہیں۔ یعنی بندہ کمزور ہو جاتا ہے، عمل نہیں کر سکتا، لیکن جوانی کے اندر وہ قائم اللیل تھا، صائم النہار تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ سارا معاملہ اسی طرح لکھتے ہیں۔ یہ تو حضرت سیدنا وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بولے، آقا علیہ السلام آپ نے بھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب مسافر ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے، یعنی جب سفر کی حالت میں ہوتا ہے، سفر کرتا ہے یا مریض ہوتے ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے اندر وہی اعمال لکھتا رہتا ہے جو وہ حالت اقامت کے اندر کیا اور حالت صحت کے اندر کیا کرتا تھا۔ یعنی دیکھو ایک بندہ ہے، گھر کے اندر وہ روزہ بھی رکھتا تھا، گھر کے اندر وہ نماز ادا کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، اب زندگی کچھ مجبوری ایسی آ گئی کہ اس کو سفر کرنا پڑ گیا۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ویسے سفر بھی نہ کرو، کیوں کہ یہ نماز سے روزے سے انسان کو روک دیتا ہے، دیگر معاملات انسان بجا نہیں لا سکتا۔ کہ شریعت کو حکم یہ کہ اگر تم سفر کرو تو جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو جلدی گھر واپس آ جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنی ہوتی ہیں وہ سفر کے اندر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو اب جو بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، درست ہے اپنے گھر کے اندر، اب اس کو مجبوراً سفر کرنا پڑ گیا، یا پہلے بندہ ٹھیک ٹھاک تھا، صحت مند تھا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، لیکن اب مرض کی وجہ سے وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے وہی اعمال جو وہ صحت کے اندر کیا کرتا تھا اور اپنے گھر کے اندر کیا کرتا تھا، سفر کی حالت میں بھی اور مرض کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے وہ اعمال لکھتا رہتا ہے۔ یعنی مسافر کے اعمال وہی لکھے جاتے ہیں جو اپنے گھر کے اندر کیا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے مریض کے اعمال وہی لکھے جاتے ہیں جو حالت صحت کے اندر کیا کرتا ہے۔ اور تیسرا اس قول کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کی تفسیر کے اندر تیسرا قول یہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بندہ بوڑھا تو ہو جاتا ہے، لیکن جس نے ایمان لایا، نیک عمل کیے، فرمائیے عالم باعمل ہے، جو عالم ہوتا ہے باعمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمر کی طرف اس کو لوٹاتے ہی نہیں، تو بے شک پورا ہو جاتا ہے، لیکن عالم ہوتا ہے اپنے علم کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کا وہی پوری زندگی کا وہ اجر جو پہلے معاملات انجام دیا کرتا تھا اب بھی جاتے۔ اب ارذل العمر، ایسی عمر کے انسان کی عقل میں فطور آ جائے، کوئی بات سمجھے نہیں، بچوں کی طرح ضد کرنا شروع ہو جائے، عالم دین کی عمر یہ وقت کبھی نہیں آتا، بشرطے کہ وہ اپنے علم کے اوپر عمل بھی کرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تفسیر ہے، تین اقوال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بندہ جس وقت دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دیکھو نا جوانی کے بعد بڑھاپا طا کر دیا، پھر بندے کو موت آ گئی، اب اس کے اعمال کیسے جاری رہتے ہیں؟ اس کے اعمال اس طرح جاری رہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا
رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث بات کو اپنی تفسیر کے اندر دیکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا دیتا ہے، اور بعض روایات کے اندر آتے ہیں کہ جو فرشتے اعمال لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ڈپٹیاں لگا دیتے ہیں، جو کرام کاتبین ہوتے ہیں بندے کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ڈپٹی لگا دیتا ہے۔ کیا ڈپٹی لگا دیتے ہیں؟ کہ قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس بندے کی قبر کے پاس دو فرشتوں کی اللہ تعالیٰ ڈپٹی لگا دیتے ہیں، وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے نام بڑھاپے کے اندر پہنچ گئے ہو لیکن ایمان لائے ہو، نیک عمل کیے، تو یہ بڑھاپا تمہیں نقصان دینے والا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھیں اپنی امت سے، اپنی محبوب سے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی چاہت ہے، مرضی ہے، منشا ہے کہ اس کے بدلے جہنم سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا دیتے ہیں کہ آپ جو یہ کام کیا کرتا تھا وہ کرو، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں اور ان کا جو ثواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے نام اعمال کے اندر ہوتا ہے۔ تمہاری فضل و وباء بالدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اتنا واضح بیان میں نے کر دیا، ہماری فضل و وباء بالدین، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اب کون سے ایسا بندہ ہے کہ جو تمہیں جھٹلائے قیامت کے معاملے میں، روز جزا کے معاملے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ذکر کی ہیں، ایک کے اندر اللہ تعالیٰ دلیل یہ دینا چاہتا ہے کہ میں وہ رب ہوں کہ جس نے انسان کو اکثر تقویم پیدا کیا، پھر اکثر تقویم کے بعد اس کو بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا، ثم رددنا اسفل سافلین، اسفل سافلین کی طرف اس کو لے گیا۔ تو میرا بچپن سے جوانی، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا یہ سارے معاملات میں کرنے کے اوپر اگر قادر ہوں، یہ معاملات عطا کرنے کے اوپر قادر ہوں، بچپن میں عطا کرتا ہوں، جوانی عطا کرتا ہوں، بڑھاپا عطا کرتا ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ بندہ جب مر جائے تو میں بندے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جو رب تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے کہ وہ بچہ پیدا کرے، بچہ پیدا ہو، پھر اس کو جوانی عطا کرے، پھر اس کو بڑھاپا عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مشرکین تمہیں جھٹلاتے ہیں کہ قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا، اب کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو تمہیں جھٹلا سکے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ میں رب ہوں، بچپن سے جوانی، جوانی سے بچپن، یہ سارے جو کچھ میں اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہوں، تو میں اس بات کے اوپر بھی قادر ہوں کہ جب تم مر جاؤ گے میں تمہیں قبروں سے اٹھا کر قیامت والے دن کھڑا کر کے تم سے حساب لوں گا۔ علیہ اللہ وآلہ الحاکمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا فیصلہ کرنے والی ذات نہیں ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ قول ہے، آپ کا یہ طرز عمل ہے، جس وقت علیہ اللہ بأحکم الحاکمین کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، تو وہ فرما کرتے تھے بلا، ہاں بالکل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔ اور مالک نے اس مقام کے اوپر امام قرطبی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ سورت پڑھی جائے نا تو اس کا علیہ اللہ بحث الحاکمین جب پڑھا جائے تو جو سننے والا بندہ ہے وہ کہے بلا، ہاں بات پر پرتگار تو ہے واقعی تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ سے نبی روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، اسی طریقے سے جامع ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ سورت پڑھے، جو یہ سورت پڑھے تو پھر کیا کہے یہ والتین والزیتون وطور سینین، یہ پوری سورت تلاوت کرے، تو تلاوت کرنے کے بعد کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، ہاں پروردگار واقعی تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے پاک پروردگار، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی کو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے پاک پروردگار۔ تو دوستو یہ سورۃ التین کی تفسیر، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچپن عطا کرتا ہے، پھر بچپن کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جوانی عطا کرتا ہے، جوانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے تمہیں پھر بچپن کی طرف لے جاتے ہیں، اسفل السافلین کی طرف لے جاتے ہیں، بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں، تو جو بچپن کی عادات ہوتی ہیں وہ پھر لوٹ کے آ جاتی ہیں، لیکن جو عالم بعمل ہوتا ہے، اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کا بچپن لوٹ کے نہیں آتا، وہ جتنا جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی اتنی اتنی عقل کامل ہوتی جاتی ہے۔ پھر اس سارے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا قیامت کے اوپر کہ میں جو رب ہوں، قادر ہوں اس بات کے اوپر کہ بچپن عطا کروں، جوانی عطا کروں، اسفل السافلین کی طرف لے جاؤں، تو
میرا اس بات کی توقع ہے کہ بندوں کو مرنے کے بعد میں دوبارہ جمع کر دوں گا. تو رمضان المبارک کا آخری بات میری توجہ سے سنیں. رمضان المبارک کا باعث مقدس ہو، شعبان المعظم ہو، شعبان شریف کی 15ویں رات ہو، معراج مصطفیٰ کی رات ہو، رمضان المبارک کا باعث مقدس ہو، عید الفطر کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، یہ جتنے بھی شاعر ہیں، یہ جتنے بھی شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دن ہیں یہ سارے. ان کو مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو مقرر کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار ہے جو اپنے بندے سے فرماتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے پیار فرماتے ہیں، اس کا تعالیٰ کی چاہت ہے. اس پیار کا تقاضا کیا ہے؟ اس پیار کا تقاضا یہ کہ اس کے بندے بخشے جائیں. اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے اس کے بندے بخشے جائیں. دیکھو جس وقت آپ سارے لوگ عالم ارواح کے اندر تھے، دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، جسموں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا تھا. جسموں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک دیا تھا، آپ سے ایک وعدہ دیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. تو آپ سب لوگوں نے، یہاں تک کہ جو کفار تھے انہوں نے بھی اقرار کیا تھا کہ ہاں پاک پروردگار تو ہمارا رب ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک دے لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تمہیں جسم عطا کر دیا. اس جسم کے اندر تمہاری روح پڑ گئی، تم دنیا کے اندر آ گئے. جب تم دنیا کے اندر آ گئے تو کیا ہوا؟ تم دنیا کے کاروبار کے اندر کھو گئے، دنیا کے معاملات کے اندر کھو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے جو وعدہ کیا ہوا تھا اس وعدے کو تم بھول گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء کی ذات مقدس کو بھیجا کہ تم اس طرح کرو کہ یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر یہ دنیا کے کاروبار کے اندر کھو گئے، مجھ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے. اب یہ بتوں کی عبادت کرنا شروع ہو گئے، غیر اللہ کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. اب یہ قبروں کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے. اب تم اس طرح کرو کہ جا کر وہ وعدہ یاد دلاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ تم لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلائیں کہ یاد کرو اس وعدے کو جو اللہ کی ذات سے تم کر کے آئے تھے. تو کچھ لوگوں نے اس وعدے کو یاد کر دیا، واپس پلٹ آئے. انہوں نے کہا ہمیں یاد آ گیا کہ واقعی ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. وہ پلٹ آئے، توحید کی طرف پلٹ آئے، شرک کو چھوڑ دیا، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیا. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. آخر پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مقدس کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر یہ سلسلہ نبوت ختم کر دیا. اور محمد مصطفیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم دن عطا فرمائے، عظیم راتیں عطا فرمائیں. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک عطا فرمایا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا دن عطا فرمایا، عید الفطر کی شام عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نام اس لیے جاری کر دیے، چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اور اس کے اوپر اجر زیادہ رکھ دیا، اس کے اوپر اجر زیادہ رکھ دیا. کیوں؟ تاکہ تم اس کے اوپر عمل کر لو اور جہنم سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی چاہت مرضی منشا یہ نہیں کہ میرا کوئی بندہ بھی جہنم کے اندر جائے. اللہ تعالیٰ کی چاہت مرضی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دن عطا کیے، تمہیں یہ راتیں عطا کی. تو ہمیں چاہیے اس امت کو بڑے تھوڑی ہیں لیکن صلی اللہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ کیوں نازل ہوئی تھی؟ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے تو آقا علیہ السلام نے شخص کا ذکر کیا پچھلی امتوں میں سے کہ جو 1000 سال تک جہاد کرتا رہا. رسول اللہ کے جو صحابہ تھے ان کے دل کے اندر یہ طرف پیدا ہوئی، 1000 مہینوں تک اس نے جہاد کیا تھا. تو انہوں نے دل کے اندر یہ خیال کیا ہمیں تو اتنی فرصت ہی نہیں ہے، اتنی عمر ہی نہیں ہے کہ 1000 مہینے تک ہم جہاد کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل، 1000 مہینوں سے افضل. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مفسرین اس مقام کے اوپر فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے یہ مراد ہوتا ہے کہ انتہا یعنی پوری زندگی سے افضل ہے. یعنی کلام عرب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب وہ کسی چیز کی زیادتی کو بیان کیا کرتے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں 1000 مہینے تک میں یہ کام کرتا ہوں، 1000 دفعہ تو میں یہ کہہ چکا ہوں، 1000 سال تک یہ ہوتا ہے، اس سے مراد کل عمر ہوتی ہے. تو اس سے مراد کل عمر بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ کل عمر سے، کل دنیا کی عمر سے بہتر ہے. اس ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، یہ کل دنیا سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو. تو ساری گفتگو کو اللہ سکے کہ یہ دن، یہ راتیں، یہ شب قدر، یہ رمضان المبارک، عید الفطر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع ہو کر چلے جاؤ.
یہ جو دن ہوتے ہیں دن کا احترام کرنا چاہیے. جو معاملات اس کے اندر اللہ رسول نے ہمیں عطا کی ان معاملات کی پر عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس سے یہ دعا ہے کہ جو رمضان المبارک ماہ مقدس گزرا ہے اس کا ہم تمام حق کو ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جو کمی رہ گئی جو کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کی معافی عطا فرمائے. اس ماہ مقدس کے صدقے آپ کے لیے اس دن کے صدقے اللہ تعالیٰ پورے عالم انسانیت کے اوپر رحم فرمائے. پوری دنیا جس وبا کے اندر مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات عطا فرمائے. امت مسلمہ کے اوپر بالخصوص اور بالخصوص پورے عالم اسلام کے اوپر اللہ